السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عزوجل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں صحابہ کرام کے اوصاف کے بارے میں جانیں گے کہ صحابہ کرام آخر کیسے تھے۔ حضرات محترم، صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفائے الراشدین المہدین۔ یہ تو خلفائے راشدین کے بارے میں ہے جو کہ ایک عظیم صحابہ میں عظیم تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اب عام صحابہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام کے تمام صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرات محترم، اب یہاں پر قرآن مقدس کی آیت کے ذریعے میں اپنی باتوں کو شروع کروں گا کہ صحابہ کرام کے اوصاف کیا تھے، صحابہ کرام آخر کیسے تھے، ان کے اندر کون کون سی کوالٹیز تھی اور ان کو اللہ رب العزت نے یہ جو بڑا مقام عطا فرمایا وہ آخر کیسے عطا فرمایا۔ آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں صحابہ کرام کے اوصاف کے بارے میں ہی ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سورہ فتح میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا محمد اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور صحابہ کرام یہ کفار و مشرکین پر بہت سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ آپ انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا طلب کرتے ہیں، سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر ان کی نشانی ہے۔ حضرات محترم، ان کی یہ صفات توریت میں ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ مزید اللہ نے آگے فرمایا ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے کھیتی ہو اور اس نے اپنی باریک کوپل نکالی ہو، پھر وہ مضبوط ہو گئی، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر وہ اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، کاشتکاروں کو بھلی لگی تو کافروں کے دل جل گئے۔ وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، رسول کے دشمن ہیں، ان کو کافر کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو ہے ان کے دل جو ہے وہ جل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور ان میں سے نیک عمل کرنے والوں کی مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرات محترم، ان آیات میں اصحاب رسول کی امتیازی اوصاف کو دو تاریخی پیشین گوئیوں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ وہ پیشین گوئی جو توریت میں موجود ہے، دوسری وہ پیشین گوئی جو انجیل میں موجود ہے۔ اب یہاں پر ایک ایک لفظ کے بارے میں آپ سمجھتے چلیں۔ اللہ نے فرمایا اشداء علی الکفار، اصحاب رسول کی پہلی صفت جو ہے وہ قرآن نے اشداء علی الکفار کے ذریعے بیان کی کہ صحابہ کرام کفار پر زیادہ سختی کرنے والے ہیں۔ کفار پر یعنی وہ لوگ جو اللہ و رسول کے اسلام کے دشمن ہیں، ان پر زیادہ سختی کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اشداء یہ شدید کی جمع ہے جس کے معنی عظیم، بہادر اور مذہب کے معاملے میں سخت موقف اختیار کرنے والے۔ اسی طرح اب اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہونے والے کفار کے مقابلے میں بڑے ہی بہادر اور اپنے مذہب کے سخت پابند تھے۔ انہیں اپنا سر کٹانا تو پسند تو تھا، مگر ظلم کے سامنے سر جھکانا پسند نہیں تھا، اور نہ مذہبی معاملات میں کسی طرح کا کوئی سمجھوتا منظور تھا، نہ کسی رشتے ناطے کو مذہب کے راہ میں آنے دیتے تھے۔ اگر انہیں کچھ پسند تھا تو صرف
یہی کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کیسے حاصل ہو، اور اس کے لیے وہ ہر رشتے ناطے کو قربان کرنے کے لیے ہمادم تیار نظر آتے تھے۔ حضرات محترم، اسی طرح جب کہ کفار مکہ جو ہے مذہب کے معاملے میں اس قدر سخت جو ہے وہ نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے رشتے ناطے پر مذہب کو بھی نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، اسی طرح رحماء بینہم، آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ رحماء بینہم۔ اصحاب رسول کی دوسری صفت قرآن نے رحماء بینہم بیان کی۔ صحابہ کرام آپس میں انتہائی ہمدرد اور خیر خواہ ہیں، مہربان اور بڑے ہی نرم دل والے ہیں۔ اس کی غیر معمولی اہمیت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب اس حقیقت کو سامنے رکھا جائے کہ اصحاب رسول کے درمیان اختلافات موجود ہونے کے باوجود متحد نظر آتے ہیں۔ ان کی اس باہمی مروت و محبت کو پیغمبر اسلام نے یوں بیان فرمایا: مثل المؤمنین ومثل توادہم وتحابہم۔ یہاں پر اس کے آگے یعنی الی آخر الحدیث، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح لفظوں میں بیان فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال باہم محبت اور ایک دوسرے پر شفقت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم اگر اس کی کوئی عضو بیمار ہو جاتا ہے تو سارا جسم جو ہے وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور نیند نہیں آتی۔ حضرات محترم، اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے فرمایا تراہم رکعن سجدا۔ اصحاب رسول کی تیسری صفت جو ہے وہ تراہم رکعن سجدا ہے، یعنی اکثر اوقات وہ رکوع اور سجود میں مشغول رہتے ہیں، یعنی نماز روزہ پانچوں وقت کی تو پڑھتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ چاشت، اوابین، اسی طرح یعنی تہجد کی نماز، قیام اللیل، جتنی بھی نمازیں ہیں نوافل، ان کو بھی باضابطہ وہ ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی اکثر اوقات وہ رکوع اور سجود میں ہی مشغول رہتے ہیں۔ دیکھنے والے جب بھی انہیں دیکھتے ہیں تو کبھی وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں اور کبھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو رکھے رہتے ہیں، گویا ہر لمحہ وہ ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے۔ ان کے دل اور دماغ میں خدا کی بڑائی کے سوا کوئی اور بڑائی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ حضرات محترم، مزید اللہ رب العزت نے آگے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اصحاب رسول کی چوتھی صفت جو ہے وہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ہے، یعنی وہ ہمیشہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا جو ہے تلاش کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ صحابہ کرام کا کفار پر سختی کا معاملہ ہو، اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک ہو، یا پھر شب و روز رکوع اور سجود میں مشغول رہنا، تمام اعمال سے ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا تھا۔ حضرات محترم، انہیں اس بات پر یقین کامل تھا کہ عطا کرنے والا اور کامیابیوں ناکامی کی بنیاد اللہ کی رضا ہے، اس لیے ہر معاملے میں اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی رہتے تھے۔ حضرات محترم، مزید اللہ رب العزت نے آگے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صحابہ کی پانچویں صفت جو ہے وہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ہے، یعنی عبادت کے مخصوص آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ صحابہ کی اس جماعت کو پہچاننا مشکل نہیں ہے، ان کے چہروں پر نور ایمان کے جلوے صاف دکھائی دیتے ہیں، دیکھنے والا دیکھتے ہی انہیں پہچان لیتا ہے کہ یہ صحبت نبوی کے تربیت یافتہ اور نگاہ رسالت کے فیض یافتہ ہیں۔ سیما سے مراد وہ نشان نہیں جو آج کل عام طور پر کچھ لوگوں کی پیشانی پر دکھائی دیتے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ نور باطن ہے جو عبادت گزاروں اور عابد شب زندہ داروں کی پیشانی پر، ان کے چہروں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ یہ کوئی اللہ والا ہے جس کے چہرے پر عبادت کی نشانیاں موجود ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح مزید اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج۔ ان کی یہ مثال توریت اور انجیل میں جو مذکور ہے
اس طرح ہے جسے ایک کھیتی کہ وہ ایک کمزور کوپل کی شکار میں نمودار ہو، اس میں شاخیں نکلیں اور پھر ایک دن وہ مضبوط تناور درخت ہو کر بالکل سیدھا ہو گئی۔ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، بعد میں صحابہ نے آپ کی دعوت قبول کی، دھیرے دھیرے ان کی تعداد بڑھتی گئی اور فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کی تعداد 10,000 ہو گئی، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کا جب موقع آیا تو ان کی تعداد 1.5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی۔ ایک روایت میں 1,24,000 بھی ہے، لیکن ایک روایت میں 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئی، اور وہ اسلام ایک سرسبز و شاداب اور تناور درخت کی شکل میں دنیا کے سامنے نمودار ہوا۔ ایک بات میں یہاں پر اور بتاتا چلوں، بہت لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیلا ہے چاروں طرف، اور انہی کے دور سے اسلام کی شروعات ہوئی، جبکہ یہ سراسر غلط اور سراسر جھوٹی اور بے سر و پیر کی بات ہے۔ اس دنیا میں جب سے انسانیت کی شروعات ہوئی تب سے اسلام کی شروعات ہوئی۔ دنیا میں پہلے انسان جو تھے وہ پہلے پروفٹ بھی تھے، پہلے انسان بھی تھے، حضرت آدم علیہ السلام۔ وہ اس دنیا میں جب آئے تھے تو مذہب اسلام اللہ رب العزت نے ان کو دے کر بھیجا تھا کہ جاؤ اس دنیا میں، اور تم کو اب قیامت تک کے لیے اس دنیا میں ہی رہنا ہے۔ تو حضرت آدم آئے، ان کی اولاد ہوئی، پھر انہی کے درمیان آپ نے اسلام کی نشر و اشاعت کی۔ پھر اس کے بعد ان کے درمیان دھیرے دھیرے جب غلط معاملات پھیلتے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے رہے، اور حضرت آدم کے ہی دور میں ان کے ایک صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام بھی آئے، جو ان کو راہ راست پر اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے۔ حضرت آدم سے لے کر محمد عربی تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پروفٹ آئے، وہ سب کے سب مذہب اسلام اور اسلام کا پرچم لے کر آئے، خواہ وہ موسیٰ ہو، خواہ وہ عیسیٰ ہو، خواہ وہ سلیمان ہو، یا دنیا کے کوئی بھی نبی ہو، وہ ہر نبی مسلمان تھے اور اسلام کا پیغام لے کر دنیا میں آئے تھے۔ اب ان کے ماننے والے بعد میں اپنے نبی کے راستے سے ہٹ گئے، کوئی یہودی بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا، تو کوئی کچھ بن گیا، لیکن پھر ان سبھی چیزوں کو درست کرنے کے لیے اللہ نے اپنے ایک آخری نبی کو بھیجا اور یہ کہہ دیا کہ اب قیامت تک کے لیے یہی آخری نبی ہیں، اب ساری پچھلی شریعتیں، پچھلی ساری کتابیں سب منسوخ ہو گئی ہیں، سارے دین ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ اب اگر کوئی شریعت ہے تو وہ شریعت محمدی ہے، اب اگر کوئی شریعت اور راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا تو وہ دین اسلام ہے۔ اسی کے ذریعے انسان اللہ تک پہنچے گا، اللہ کی بارگاہ میں مقرب بنے گا۔ اگر وہ مسلمان ہوگا تبھی وہ اللہ کا بندہ بن پائے گا، اور محمد عربی کے ذریعے قیامت تک اب جو بھی انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا وہی اللہ کا بندہ ہوگا، اور ایسا دین اس نے ایکسیپٹ کیا جس کو اللہ نے قبول کیا ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے جس کو اللہ دین مانتا ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح یہاں پر ایک بات میں اور بتا دوں، یہاں پر آگے اللہ نے فرمائی وَجِبُ الذُّرَّ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، اور جب اسلام مضبوط ہو کر ابھرا اور دین کا بول بالا ہر طرف ہونے لگا تو کفار و مشرکین حسد اور غیظ و غضب کی آگ میں جل بھن کر کباب ہو گئے، اور کفار و مشرکین کا یہ عمل فطری تھا کہ یہ پہلی شکست تھی جو انہیں اسلام کے ماننے والوں کی طرف سے ملی تھی۔ اب تک کفار و مشرکین اصحاب رسول کے خاطر میں نہیں لاتے تھے، لیکن اسلام کی اس جیت نے انہیں یہ احساس دلا دیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روک پانا تقریباً ناممکن ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات آ چکی تھی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل ہی ناممکن ہے، لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب تقریباً ناممکن ہے، اس لیے وہ حسد اور غصے کی آگ میں جل رہے تھے، اور حیرت زدہ بھی کہ جس ہار کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ انہیں مل چکی تھی۔ حضرات محترم، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، اس عظیم کارنامے
اور حسن عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے آخرت میں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے، اور اللہ رب العزت کبھی بھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ رب العزت اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ حضرات محترم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی یہ اعلان کر دیا کہ اللہ صحابہ سے راضی ہے، صحابہ اکرام سے، اور ارشاد باری تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ بشارت اگرچہ براہ راست صحابہ اکرام کے لیے ہے، مگر بالواسطہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور اہل اللہ کی صحبت میں جاتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ و رسول کے ہر حکم پر، ہر فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ و رسول نے جس چیز کو کرنے کو کہا ہے اس کے لیے اپنی جان و مال قربان کر کے اس کو کر گزریں، اور جس چیز سے اللہ و رسول نے منع کیا ہے اس سے ہم قیامت تک کے لیے پیچھے ہٹ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے اور ہمیں بالکل بطریق احسن سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بوسیلت سید المرسلین۔ حضرات محترم، دعوت و تبلیغ اور دینی پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے 3 آفیشیل چینل اور بھی ہیں، جن میں سے پہلا چینل جو ہے وہ مولانا سید سلمان محمدی ہے، دوسرا دعوت رحمانی ہے، اور تیسرا جو ہمارا چینل ہے وہ سلمان سید ہے، جس کے میں ہم دنیاوی معلومات اور دنیاوی ایجوکیشن کی باتیں ہم ڈالتے ہیں۔ تو ہماری ان تینوں آفیشیل چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، اور ان تمام کی تمام ویڈیوز، یعنی محمدی چینل کی بھی تمام کے تمام شارٹس ویڈیوز اور فل ویڈیوز کو بھی دیکھیں، اور ہماری ان تینوں چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ان کی ویڈیوز کو بھی ضرور خود بھی دیکھیں، اور اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔